50 انٹرویوز سے یا ان 50 انسانوں سے جن سے آپ کبھی ملی نہیں ہیں، آپ نے کیا سیکھا؟ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئی؟ بالکل بھائی، میرے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ اس سے پہلے میرے اندر یعنی کہ سوچنے کی صلاحیت جو تھی بہت چھوٹی تھی۔ اب آپ نے مجھے گول دیا، ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں مجھے آپ نے گول دیا کہ آپ پاورٹی پہ کام کرنا چاہیں گی۔ میں نے کہا جی بالکل کرنا چاہوں گی۔ اب میرے پاس ایک ویژن ہے، ایک مقصد ہے، جینے کا سہارا ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر اسکول میں آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے، اور ہمارے جو زیادہ عمر والے لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو چلنے پھرنے کا عادی بنائیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی میں جب یہ فرق آیا ہے، کیا فرق آیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ جو فرق آیا ہے یعنی میں خوش رہتی ہوں، الحمدللہ میں خوش رہتی تھی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا آپ روتی کیوں ہیں؟ اچھا، اسکول آنے سے خوشی ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ نور باجی ہیں۔ نور باجی کو ریحان اسکول میں آتے ہوئے 1 سال ہو گیا، اور یہ 62 کی تھیں، اب 63 کی ہو گئی ہیں۔ 63 کی تھی، 64 کی ہو جاؤں گی، اب 64 کی ہو جائیں گی ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے اسکول کی اولڈسٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ 1 سال کے اس تجربے سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا، اور یہ بتائیے۔ جی السلام علیکم بھائی، مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ میرا یہاں پر سال ماشاءاللہ پورا ہو گیا، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری جو 63 سالہ زندگی ہے اس پہ یہ سال بھاری ہے۔ کتنا کلو بھاری ہے؟ بہت زیادہ بھاری یعنی کہ میں نے اتنا کچھ اپنی پوری زندگی میں نہیں سیکھا جو میں نے یہاں آ کے سیکھا، الحمدللہ۔ کتنے انٹرویو کر چکی ہیں؟ میرے 151 ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ابھی 4-5 دن سے دے رہی ہوں صرف یہ ایک بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو 150 انٹرویو ان میں سے ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے آپ فزیکلی کبھی نہیں ملی؟ کتنے ہیں لوگ ہیں؟ تقریباً ہوں گے 50 ایسے لوگ ہیں جی جن سے کبھی نہیں۔ پہلے جب آپ اسکول نہیں آئی تھیں اس والے، تو آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر جاتی تھیں، ان کو فون کرتی تھیں، ٹائم لیتی تھیں۔ اب یہ جو آپ نے 50 ملاقاتیں ایسی کری آدھے گھنٹے کی جن سے کبھی آپ ملی نہیں ہیں، جی، ان ملاقاتوں میں اور ان ملاقاتوں میں کوالٹی میں کتنا فرق ہے؟ اچھی ہیں، خراب ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ وہ ملاقاتیں جو ہوتی تھی صرف سلام دعا اور خیریت تک محدود ہوتی تھی، یہاں ہمیں بہت کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان کی لائف جرنی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گول کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہے کہ ان کا لائف گول کیا ہے، یعنی کہ شروع سے لے کے اینڈ تک کا ہمیں ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ان 50 انٹرویوز سے یا ان 50 انسانوں سے جن سے آپ کبھی ملی نہیں ہیں، آپ نے کیا سیکھا؟ 50 انٹرویو کا مطلب 250 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جی، ان 250 گھنٹوں میں آپ نے ان بچوں سے تو آپ نے سیکھا الگ چیز، لیکن ان لوگوں سے جو بالکل ہی الگ تھے اور اسکول بھی نہیں آ رہے تھے، ان کو کنونس بھی کیا ہوگا، کیا آپ کی زندگی میں ان 50 انٹرویوز نے چینجز لائے؟ جی دراصل بات یہ ہے سر کہ جو یہ بچے ہیں انٹرویو دینے کے حد تک جو بات کرتے ہیں وہ تو الگ ایک بات ہے، اور جو ہم اس کے بعد میں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اکثر تو بچے جلدی یعنی کہ خدا حافظ کہا اور اپنا مائک بند کر کے چلے جاتے ہیں اور کبھی لیو کر جاتے ہیں، لیکن کافی لوگوں سے ان کی لائف جرنی کی بعد میں جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ تر بہت اہم ہوتی ہیں ہمارے لیے، اور اس سے ان میں ہم دوستی کرنے کے حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور کافی بچے تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں آئیے گا، ضرور آئیے گا، ہمارے گھر کھانا کھائیے گا، آئیں تو یہاں ضرور آئیے گا، اس طرح سے بات ہوتی ہے۔ اور اکثر ہم بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے آپ کے گھر اور آپ ہمیں اب دعوت پہ تو بلائیں گے، تو اس طرح سے بہت زیادہ یعنی کہ خلوص والا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا پہلے پڑوس تھا اور وہ پڑوس ہمارے 4 گھروں پہ مشتمل تھا، لیکن اب ہمارا جو پڑوس ہے وہ شاید کوسوں دور بھی ہے۔ آپ کے اندر کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ تبدیلی آئی ہے اس تجربے کے بعد 50 لوگوں سے بات کر کے؟ جی بالکل بھائی، میرے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ اس سے پہلے میرے اندر یعنی کہ سوچنے کی صلاحیت جو تھی بہت چھوٹی تھی۔
یعنی کہ سوچنے کی صلاحیت میری بڑھی، اور میں اب دور کا سوچتی ہوں، نزدیک کا بہت کم سوچتی ہوں. اور نزدیک سے مراد میری یہ ہے کہ جیسے ہم چھوٹی چھوٹی سی باتیں سوچتے تھے پہلے کہ یہ ہو جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، لیکن اب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں باہر سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم کسی سے ملاقات کریں گے تو اس سے ہمیں کس طرح سے بات کرنی ہوگی. تو یہ ان باتوں کی طرف توجہ اب زیادہ ہوتی ہے، اور پہلے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئی؟ میری شخصیت میں یہ تبدیلی آئی کہ میری سوچ بڑھ گئی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جن لوگوں سے ملا کرتی تھی ان لوگوں میں وہی سوچ موجود ہے جو میرے اندر پہلے تھی، اور میرے اندر تقریباً کچھ اضافہ ہو گیا. یہ اللہ نہ کرے بڑائی میں نہ جاؤں میں، لیکن یہ ہے کہ اس جو یہ وقت گزرا ہے میرا، اس میں مجھے اچھی خاصی چیزیں ملی جس سے میرے اندر کافی حد تک ایسی گروتھ ہوئی ہے میرے کہ میری سوچ میں بہت فرق آیا ہے. اور جو بچوں کے ساتھ آپ نے 1 سال گزارا اور بچوں کے ساتھ 100 انٹرویوز کیے، پہلے آپ سے انٹرویو نہیں ہوتا تھا، مائک نہیں چلتا تھا، انٹرنیٹ بھی خراب رہتا تھا، لیپ ٹاپ بھی نہیں چلتا تھا، وہ تو شروع کے کتنے مہینے میں سیکھا ہو. پھر اب تو ماشاءاللہ آپ روانہ، آپ کا ہاتھ ہو گیا. تو شکریہ. اس شروع کا جو مشکل ٹائم تھا اس کا بھی بتائیے، اور کیا سیکھا اس سے. اور جو بعد کا ٹائم اب تو فراوانی سے آپ انٹرویو کرتی ہیں، اس سے کیا فائدہ ہو؟ جی سر، پہلے تو میں کبھی بھی کوئی بھی ایپ کھولنا چاہتی تھی تو نہیں کھلتی تھی، پھر میں بھاگتی تھی لے کے لیپ ٹاپ لے کے بھاگتی تھی کہ یہ نہیں چل رہا، یہ نہیں چل رہا، تو وہ کچھ کر کے اور دے دیتی تھی کہ لیں آپ اب یہ چلا لیں، اب ہو جائے گا. تو اس طرح سے میں نے کافی اس سے بھی سیکھا کہ واقعی میرے سے نہیں چلا. پہلے میرے سے نہیں چلتا تھا، اب یہ کہ اگر کوئی اور بچہ کرتا ہے تو میں اسے کھول کے دے دیتی ہوں کہ اب ایسے کر لیں آپ تو ہو جائے گا. اکثر ہم برابر بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ آنٹی یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا، تو پھر مجھے کرنا آ گیا تو میں کر دیتی ہوں. تو یہ ایک فرق آیا بہت بڑا، جو یعنی کہ پہلے ہمیں چلانا نہیں آتا تھا. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں پہلے چلانا نہیں آتا تھا، لیکن اب الحمدللہ ان سب اس پروسیسر سے گزرنے کے بعد ہم تھوڑے سے، وہی بات ہے، سونا تپنے سے کندن بنتا ہے، تو وہ سلسلہ ہے. بن گئی کندن کہ نہیں؟ سر ابھی تھوڑی کسر ہے. الحمدللہ. اچھا، آپ کی جو عمر ہے اس میں نارملی خواتین اور مرد دونوں ریٹائر ہونے کے بعد بس اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس چل چلا ہوگا ٹائم شروع ہو گیا. جبکہ آپ نے یہ نہیں سوچا، بلکہ آپ نے کہا کہ نہیں، میں تو چل چلا ہوگا ٹائم نہیں ہے، میرا تو ٹائم ابھی شروع ہوا ہے. اسی طرح سے ایلسن جو امریکہ سے آتی ہے، وہ آپ سے بڑی ہے، وہ ساری دنیا میں بھاگتی ہے، کام بھی کرتی ہے. اس نے پچھلے 10 سال میں $1 ملین بھی بنا لیے. تو باقی جو ہماری خواتین ہیں یا مرد ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی کہ وہ آپ کی طرح آ کے اسکول ہمارا جوائن کر کے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل سر، دراصل بات یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی انٹرویو میں مجھ سے پوچھتا ہے یہ بات کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا میسیج دیں گی، تو میں زیادہ تر میسیج جو دیتی ہوں یہی میسیج دیتی ہوں کہ آپ کی 40 سال عمر ہو گئی ہے، 45 سال عمر ہو گئی ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری عمر جو ہے اب ڈیپینڈنٹ کی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں، اور کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے باتھ روم لے کے جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں. تو اگر ہم اپنے دماغ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور اگر بخار وغیرہ آ بھی جاتا ہے، اکثر آ جاتا ہے، ظاہر بات ہے انسان ہے، بندہ بشر ہے، تو اس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم آرام کرتے ہیں. آرام کرنے کی وجہ سے ہم 3 دن پڑ جاتے ہیں، اور 3 دن پڑنے کے بعد جب ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے، ہم بچوں سے کہتے ہیں ہماری ٹانگیں دبا دو، ہمارے ہاتھ دبا دو، اور جب بھی پھر ہمیں تکلیف ہوگی تو ہمارے ہاتھ پیروں میں ضرور درد ہوگا، جو کہ میں آج تک میں نے کسی سے
ہاتھ پیر دبوانے کی کوشش نہیں کی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کا کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں. ابھی پرسوں کی بات ہے, راحت وہ جلیبیاں میں نے بنائی تو راحت کہنے لگی آپا تم نے بہت اچھا کیا. میں نے کہا یہ کام مت کرنا میرے ساتھ, میں اس چیز سے بہت زیادہ چڑھتی ہوں کہ میرے کوئی پیر دبائے, ہاتھ دبائے, کیونکہ یہ جب عادت پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کسی کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہمارے دباؤ ضروری ہے ہمیں. اور جب ہمارا خدا نخواستہ آخری وقت ہوگا تو اس وقت ہمیں لازمی اس چیز کی ضرورت پڑے گی, اور اس وقت اگر ہمارے پاس کوئی نہیں ہوا اور کسی نے یہ نہیں کیا تو ہم کس قدر تکلیف میں آئیں گے. تو اس وجہ سے مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ چڑ ہے کہ میں کسی سے ہاتھ دباؤں, پیر دباؤں, اس سے میری اپنی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. چلے مجھے بھی سیکھنے کا مل رہا ہے اس سے, تو میں بھی نہیں دباؤں گا. اچھا, تو جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 60 کراس کر گئے ہیں, جو کہ آرام سے آپ کے پاس اسکول آ سکتے ہیں سیکھنے کے لیے, تو کیا آپ ان کو دعوت دینا چاہیں گے کہ وہ جی آئیں اور بالکل, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر اسکول میں آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے. اور ہمارے جو زیادہ عمر والے لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو چلنے پھرنے کا عادی بنائیں, اور کوشش کریں کہ جس طرح سے ذہن کو ہم اپنے سوال دیں گے اسی طرح سے ہمارا ذہن ہمارے اوپر افیکٹ ڈالے گا اور ہم اسی طرح سے کام کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم زیادہ تر بہتر زندگی گزار سکیں گے, کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. تو کیا حاصل ہوگا ان کو آپ کی طرح, اگر وہ اسکول آتے ہیں آپ کی طرح 1 سال گزارتے ہیں, ان کو حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں سر, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو زندگی گزاری 63 سال ایسی دھوپ میں تو نہیں گزار دی, ظاہر بات ہے پوری زندگی میں جی ہوں, لیکن میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے جو زندگی 63 سال کی گزاری یہ میرے لیے فیک ہے, یعنی کہ کچھ بھی میں نے نہیں کیا. لیکن ابھی جو میں نے 10 مہینے 11 مہینے جو گزارے ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا ایک بہترین ٹائم گزرا. تو یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, اس بات کو سمجھنا چاہیے, اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی میں جب یہ فرق آیا ہے, کیا فرق آیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جو فرق آیا ہے یعنی میں خوش رہتی ہوں الحمدللہ. میں خوش رہتی تھی, آپ نے خود ہی تو کہا تھا آپ روتی کیوں ہیں. اچھا, اسکول آنے سے خوشی ہو گئی؟ نہیں سر, جب انسان کو کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے اندر ایک امنگ جاگتی ہے. جب وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز, اب آپ نے مجھے گول دیا, ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں مجھے آپ نے گول دیا کہ آپ پاورٹی پہ کام کرنا چاہیں گی. میں نے کہا جی بالکل کرنا چاہوں گی. اب میرے پاس ایک ویژن ہے, ایک مقصد ہے, جینے کا سہارا ہے. تو جب جینے کا سہارا مل جاتا ہے تو پھر انسان کو ہمت بھی مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت بھی مل جاتی ہے, اور اس کو وہ کرنے کا چاہ بھی ہوتی ہے, تو اس سے اس کے ذہن میں خوشی آتی ہے. امیزنگ. چلے بھائی, یہ تھی ہمارے ساتھ نور پاورٹی والی, نور جہاں پاورٹی والی, اور یہ ریحان اسکول کورنگی میں ہوتی ہیں. آپ ان سے ملنے ضرور آئیے, ان کو اپنے پاس ضرور بلائیے, کھانا بھی کھلائیے, اور ان سے AI بھی سیکھیے, ChatGPT بھی سیکھیے, کینوا بھی سیکھیے, خوش رہنا بھی سیکھیے, انٹرویو دینا بھی سیکھیے, انٹرویو لینا بھی سیکھیے. اور یہ غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتی ہیں. تو اگر آپ کو اپنے چاروں طرف میں غربت نظر آتی ہے تو آپ ان کو ضرور بلائیں, یا آ کے ان کو تھوڑا سا لیکچر دیں گی, سمجھائیں گی, ملاقات کریں گی, تو اس سے شاید غربت اوور نائٹ ٹھیک نہ ہو, لیکن بہتری ضرور آئے گی. بہت بہت شکریہ. اپنا نمبر بتا دیں. میرا نمبر ہے 03022291445 1. تھینک یو.